بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 12، حصہ اول۔ 418 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے ابو الحرب ارسلان کو امیر طوس مقرر کیا کہ دریائے مویہ جیہون سے سلجوئی اتر کر ملک میں فساد کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کرے۔ امیر طوس نے جنگ ہائے عظیم کے بعد لکھا کہ جب تک سلطان خود یہاں رونق افروز نہ ہوں گے سلجوقیوں کا فساد ممکن نہیں۔ یہاں رے میں مجدد الدولہ فخر قدولہ کی کم سنی کے سبب سے اس کی ماں سیدہ سلطنت کرتی تھی۔ وہ ہر روز دربار کرتی، پردہ کے پیچھے بیٹھ کر وزراء سے باتیں کرتی، اطراف سے جو خطوط آتے ان کا جواب بغیر کسی مدد کے لکھوا دیتی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو خط لکھا کہ اس کے نام کا سکہ و خطہ اپنے ملک میں جاری کرے یا جنگ کے لیے آمادہ ہو۔ سیدہ نے جواب میں لکھا، جب تک میرا شوہر زندہ تھا مجھے اندیشہ تھا کہ اگر سلطان عاقل و فرزانہ ہے اور جنگجو سردار، اگر مجھ پر ظفر ہوئی سلطان کا اس سے کچھ نام نہ ہوگا کہ ایک بیوہ عورت پر فتح پائی، اگر مجھ سے شکست پائی تو قیامت تک اس بدنامی کا داغ محو نہ ہوگا۔ آچے مروی بود قرضے کم بود۔ سلطان اس جواب کو سن کر اس کی خصومت سے درگزر رہا، مگر جب وہ مر گئی اور مجدد مدلہ کو اختیار ہوا تو ملک میں حرج ہونے لگا۔ 420 کو اوائل میں غزنی کے عراق کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ مادرزان میں جب آیا تو شمس المعالی قابوس سلطان سے ملا اور بہت تحفے تحائف نظر دیے۔ چند روز کے بعد وہ کسی توہم کے سبب اپنے ملک چلا گیا، مگر سلطان کے پاس 4000 دینار اور سپاہ بھیج گیا۔ پھر معذرت نامہ ایسا لکھا کہ سلطان بھی اس کے پیچھے نہ پڑا۔ مجدد الدولہ کتابیں بہت پڑھتا تھا، اس نے بھی سلطان محمود غزنوی کو اپنی سپاہ کی شکایت میں خط لکھا۔ سلطان کی جب یہ حال معلوم ہوا تو ایک لشکر گراں لے کر روانہ کیا۔ امیر لشکر کو ہدایت کی کہ ایسی صحیح کرے کہ مجدد الدولہ ماخوذ و مقید ہو جائے۔ جب لشکر سلطانی رے میں آیا تو مجدد الدولہ اس سے ملا۔ حاجب سلطان کے امیر لشکر تھا، اس نے مجدد دولہ اور اس کے بیٹے ابو دلف کو گرفتار کر لیا۔ جب سلطان کو یہ خبر ہوئی تو وہ بلا توقف رے میں آیا اور خزانہ رے سے بہت دولت و جواہر اور جامع برانشین سلطان کے پاس لائے۔ سلطان نے مجدد دولہ کو بلا کر پوچھا کہ شاہ نامہ تاریخ ملک فرس ہے اور تاریخ طبری جس میں ارباب اسلام کے وقائع لکھے ہیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ سلطان نے پوچھا شطرنج بھی کھیلی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر سلطان نے کہا کسی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ حکومت کرتے ہوں اور بساط شطرنج میں 2 شاہ ایک خانے میں ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ سلطان نے کہا پھر تو نے کس واسطے اپنا اختیار دوسرے شخص کو دے دیا، یا جو تو اس سے زیادہ با اقتدار تھا؟ غرض مجدد الدولہ اور اس کے بیٹے اور نواب کو قید کر کے غزنی روانہ کیا اور خلیفہ قادر باللہ عباسی کو نامہ لکھا کہ ہم نے رے میں آ کر مجدد الدولہ کو گرفتار کیا۔ اس کے گھر میں 50 عورتیں تھیں جن میں سے 30 کے اولاد تھی۔ اس سے سوال کیا کہ اتنی بیویاں کس مذہب کے موافق تو نے کی؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے اسلاف کی یہی عادت اور رسم تھی۔ ایک جماعت فرقہ باطنیوں کی اس کی ملازم تھی، اس سب کو دار پر کھینچا اور رے میں جو موزلہ تھے ان کو کوچے لگا کے خراسان بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ مجدد الدولہ کی کتب خانے میں کتابیں بہت تھیں، ان میں سے جن کتابوں کی اہل اعتزال اور حکمائے اقوال تھے ان کو جلا دیا، باقی کتابوں کو خراسان بھیج دیا۔ سلطان مسعود کو رے سپاہان سپرد کر کے اور ایران فتح کر کے غزنی لوٹا۔ جس وقت سلطان سومنات سے پھرا ہے، خلیفہ القادر باللہ عباسی نے سلطان محمود غزنوی کو لقاب نامہ لکھا اور خراسان، ہندوستان، نمرور، خوارزم کا لوا بھیجا اور سلطان کو کاف الدولہ والاسلام کا اور اس کے بیٹے مسعود کو
شہاب الدولہ والملہ کا دوسرے بیٹے امیر محمد کو جلال الدولہ و جمال الملہ اور اس کے بھائی امیر یوسف کو عزد الدولہ و مود الملہ کا لقب دیا، اور یہ بھی اجازت دی کہ جس کو چاہو اپنا ولی عہد مقرر کرو۔ یہ نامہ سلطان کے پاس بلخ پہنچا۔ 25 برس کے عرصے میں جو سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، ان سب کا نتیجہ یہ تھا کہ پنجاب کے مغربی اضلاع دولت غزنویہ کے تابع ہو گئے۔ مشرق میں کنوج، جنوب میں اور گجرات میں سلطان کی تخت و تاریب کی یاد باقی رہی، اور سلطان نے ہندوستان پر مستقل سلطنت کرنے کا قصد نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے نتائج پنجاب سے باہر جو اس نے مہمات کی، ان کا مقصد فرما روائی کرنے سے زیادہ بت شکنی اور دولت گھسیٹنا تھا۔ باپ نے تو صرف پشاور میں چھاؤنی ڈالی تھی، بیٹے نے پنجاب کو سلطنت غزنویہ کا ایک تابع صوبہ بنا دیا۔ اہل عرب، ایرانی اور ترک، خواہ وہ شہروں میں رہتے ہوں یا صحرا نشین ہوں، سلطان کی پوری اطاعت کرتے تھے۔ بہت سے فرمان جو خود مختاری کے درجہ پر پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی اس کے حکم کو مانتے تھے۔ غرض جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں مختلف قومیں اس کی زیر فرمان تھیں، تو اس کی جاہ و جلال کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا بلند پایا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی خاص حفاظت کے لیے ترک غلاموں کا پہرا چوکی رکھا تھا۔ اس میں تاتاری سپاہی بھی ہوتے تھے۔ اس نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں فوج بھرتی کی تھی۔ وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا اور سب کو برابر جانتا تھا۔ اس نے ان سپاہیوں کے افسر ایسی فراست مقرر کی ہے کہ جن کی ماتحتی میں سپاہ کام بہت دیتی تھی۔ پہاڑی سپاہ میں ان کے مورسی افسر تھے جو کبھی ان کو بغاوت نہیں کرنے دیتے تھے۔ اکثر سپاہیوں کے افسروں کے ناموں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترکی تھے۔ اس نے بڑی وسیع سلطنت کا انتظام بہت تھوڑی فوج سے کر لیا تھا۔ ضرورت کے وقت فوج بھرتی کر لیا کرتا تھا۔ اگرچہ محمود غزنوی کی فوج میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ ہندوؤں کی فوج نے بھی کوئی کام اس کی زندگی میں کیا، مگر بغداد کے بعد کے غزنی کے انقلابات عظیم میں ہندی سپاہ نے بڑے کار نمایاں سر انجام دیے۔ سلطان جب تک زندہ رہا، ہندوؤں سے خدمت کا کام لیتا رہا، کچھ مذہب و دین کا خیال نہیں کیا۔ اگرچہ اس کی سپاہ میں ترکی سب مسلمان تھے، مگر ان کے نام مسلمانوں جیسے نہ تھے، جن سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ ترک بت پرست تھے، مگر ناموں سے ایسا سمجھنا غلط ہے۔ ترکوں نے اسلام اختیار کیا، لیکن اپنے نام رکھنے کا قدیمی طریقہ نہیں چھوڑا۔ عظیم سلطنت کا آغاز سبکتگین کی وفات کے موقع پر اس کا بڑا بیٹا محمود غزنوی نیشاپور میں تھا، جبکہ 16 سالہ چھوٹا بیٹا اسماعیل بلخ میں تھا۔ سبکتگین کی وصیت کے مطابق امیر اسماعیل کو باپ کا جانشین بنا دیا گیا۔ ان دونوں بھائیوں میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ محمود غزنوی کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، جبکہ اسماعیل کی ماں امیر البتگین مرحوم والی سلطنت غزنی کی بیٹی تھی۔ اس اعتبار سے حکومت پر اسماعیل کا حق فائق سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال ان دونوں میں جانشینی کی جنگ ہوئی۔ محمود غزنوی کامیاب رہا، اسماعیل گرفتار ہوا اور ساری عمر قید میں رہا، جہاں اسے تمام سہولتیں دی گئیں۔ غزنی کی ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان غزنوی نے اپنی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ اس وقت تک سامانیوں کا شاہراہ ریشم پر سے قبضہ ختم ہو چکا تھا اور ان کی تجارت اور خوشحالی برباد ہو چکی تھی۔ سامانیوں کی جگہ ان تجارتی ریاستوں پر ترکستان کے سردار ایلک خان کا قبضہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت طاقتور ہو گیا۔ اس کا پایہ تخت کا شغر تھا۔ محمود غزنوی نے 997 عیسوی میں سامانیوں کی گرتی ہوئی سلطنت کو ختم کیا اور ہرات، بسط، کلخ اور خراسان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔
اور ساتھ عباسی خلیفہ القادر باللہ کو اس نے اپنی اطاعت و خدمت کی پیشکش کا خط لکھا۔ چونکہ سامانی سلطنت پچھلے سالوں میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ خود خلیفہ کو اس سے خطرہ رہتا تھا، اور خلیفہ القادر باللہ عباسی 991 عیسوی 1031 تخت نشینی کے موقع پر سامانیوں نے اس کی تخت نشینی خطرے میں ڈال دی، لہذا خلیفہ القادر نے خوش ہو کر محمود غزنوی کو ایک قیمتی خلط بھی بھیجی اور امیر الملت و امین الدولہ کا خطاب بھی دیا۔ سیاسی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے میں سامانیوں کی بجائے اب محمود غزنوی براہ راست خلیفہ کا نمائندہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان اور کوئی قانونی عہدے دار نہیں تھا۔ خلیفہ اور اس کے فوراً بعد محمود غزنوی نے سلطان کا لقب اختیار کیا، جو اسلامی تاریخ میں پہلی بار کسی بادشاہ یا حکمران کا لقب بنا تھا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ہرات اور سیستان کے حکمران پر حملہ کر کے انہیں مطیع بنایا۔ 999 عیسوی میں اس نے کاشغر کے حکمران ایلک خان سے دوستی کی اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ساتھ ہی سامانی سلطنت کے حصے علیحدہ کر کے خراسان اور ماوراء النہر پر ایلک خان کا قبضہ تسلیم کیا۔ اس کی اور اپنی سلطنت کے درمیان آمو دریا یعنی دریائے جیہون کو سرحد تسلیم کیا۔ اس نے پے در پہ سامانی سلطنت کے ماتحت جتنے بھی حکمران خاندان تھے یا ریاستیں تھیں، ان سب کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ ایلک خان اور محمود غزنوی کے سیاسی اور خاندانی اتحاد کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ترکستان کے لاکھوں افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ جاری ہے۔